अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने MNAs को दो टोक कह दिया है कि अपोजिशन कोई मसला है ही नहीं, लेकिन MNAs ने अपनी शिकायत के अंबार लगाए हैं। इससे मुतालिक प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। मरियम नवाज़ साहिबा खोखर बरादरान के घर गईं, उनके जो घर गिराए गए उस पर इज़हार यकजहती किया और कहा कि सबसे बड़ा कब्ज़ा माफिया ये हुकूमत है जिन्होंने अवाम के वोट पे कब्ज़ा किया है। तहरीक अदम एतमाद को लेके और बिलखुसूस जो कमीशन बनाया गया है ब्रॉडशीट पे उसको लेके जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ी चार्जशीट मरियम नवाज़ साहिबा ने दी है, इस पर भी जिक्र करेंगे। उस्मान बुज़दार साहब कहते हैं MPAs मेरे दस्तो बाजू हैं। निज़ामी साहब ये बड़ा तारीख़ी फ़िक्र है, मेरे दस्तो बाजू, और इससे मुतालिक पंजाब की सियासत में क्या चल रहा है और अदम एतमाद पर शुरू में बात करेंगे। कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपके वक्त का आपकी तरफ आते हैं। निज़ामी साहब तहरीक अदम एतमाद पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शिकवे शिकायत नून लीग के बिलखुसूस वो सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि PDM में बिलावल साहब लाएंगे, पीपल्स पार्टी लाएगी, इस पर मुशावरत होगी। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये ऐलान क़ब्ल इस वक्त नहीं कर दिया। अगर PDM में मुशावरत करनी थी तो मुशावरत के बाद कर देते। हाँ, बेहतर तो ये है कि मुशावरत से ये आगे चले, जो बाद में करनी हो पहले कर लें। क्यों कायरा साहब, इसमें कोई मखसूस हिकमत अमली थी कि आपने बाकी पार्टियों को ऑन बोर्ड लिए बगैर यूनिलेटरली तहरीक अदम लाने का ऐलान कर दिया? देखिए सर, हमने कोई तहरीक अदम लाने का ऐलान नहीं कर दिया। हमने पहले से तयशुदा जो हमारे 26 पॉइंट्स हैं जिसपे PDM तश्कील दी गई है, आप उसके फाउंडिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे कह लीजिए, बेसिक प्रिंसिपल्स कह लीजिए, उनके अंदर ये दर्ज है कि हम इस हुकूमत को चलता करने के लिए एहतजाज करेंगे, जलसे करेंगे, जुलूस करेंगे, रैलीज करेंगे, असम्बलियों के अंदर और बाहर इनको टफ टाइम देंगे, अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मुनासिब वक्त पर इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल हो सकता है। ये वर्डिंग है उसकी, तो इसमें कोई नई बात हम नहीं कर रहे। और हमारा मुख्तलिफ मीटिंग के अंदर पहले भी हमने अपने दोस्तों को ये कहा कि हम समझते हैं कि ये रास्ता हमें छोड़ना नहीं चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि यही एक वाहिद रास्ता है, हम ये कह रहे हैं कि ये रास्ता हमें अडॉप्ट करना चाहिए। हमारा पहले से तयशुदा भी है। हम जानते हैं ना, जिस शहर की गवर्नमेंट के खिलाफ हालात जरूर मुख्तलिफ, लेकिन वो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई, हुकूमत कुछ अरसे के बाद चली गई। तो तहरीक में सिर्फ नंबर वोट नहीं होते कि आप फौरन उसके रिजल्ट ले लें, उसके बाद के रिजल्ट भी बड़े अहम होते हैं। हुकूमतें इससे शेक हो जाती हैं। लेकिन बिलावल साहब ने कहा क्या, वो उसको एक हसन इकबाल साहब ने मीडिया डिबेट बना दिया, न बनाते तो बेहतर होता। उसने कहा कि हम अपने दोस्तों को, अपने PDM के साथियों के सामने ये तजवीज़ रखेंगे और उनको इस पर कन्विंस करेंगे, उनको इस पर कायल करेंगे। और आपके इल्म में है, आप जानते हैं, सारा मुल्क जानता है कि हमारे साथियों ने, दोस्तों ने बगैर मुशावरत के एक अपने सही फैसला समझे ऐलान कर दिया कि जी हम सेनेट के इलेक्शन का बायकॉट करेंगे, उसको ब्लॉक करेंगे और उससे पहले हम इस्तीफे दे देंगे। उसमें इतना शोर हुआ, इस्तीफे दो, पीपल्स पार्टी भाग गई, पीपल्स पार्टी रास्ता छोड़ गई। हमने जाके दोस्तों को कहा कि भाई आप इस मामले को ठंडे तरीके से गौर से देखें कि इलेक्शन ब्लॉक नहीं हो सकता सेनेट का हमारे इस्तीफों की सूरत में। जब हमने अपनी CC का ये जो मुशावरत थी वो PDM की मीटिंग में रखी, तो क्या हुआ, फैसला उन्हें तब्दील करना पड़ा। इस बुनियाद से सबने कहा कि पीपल्स पार्टी का दुरुस्त मौक़िफ़ है, हमें इनके मौक़िफ़ के साथ खड़ा होना चाहिए। सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया जा रहा है और बाई इलेक्शन में भी हिस्सा लिया जा रहा है। तो इसी तरह उसमें भी हमने कन्विंस किया था, इसमें भी हम उनको कायल करेंगे या वो हमें कायल करेंगे। अच्छा कायरा साहब, ये जो हसन इकबाल साहब ने बड़ा तंज किया है, आपके पास नंबर है तो कर लें, इसका मतलब है, उनका कहने का मतलब ये है कि आपके पास नंबर नहीं है, तो यकीनन नंबर पूरे करने के लिए आपको ये मुनासिब नहीं है कि हम एक दूसरे को मीडिया के अंदर बैठ के जवाब दें। उन्होंने जो कुछ किया वो मुनासिब तरीका नहीं था, उनको चाहिए ये था। मैं होता तो मैं उसके जवाब ये देता कि इस मामले का जवाब PDM की मीटिंग में हो जाएगा। उनके बाद फिर मरियम नवाज साहबा से भी ये सवाल हुआ और उन्होंने बड़ा मुनासिब कहा कि उनके पास अगर नंबर है तो वो मीटिंग में बैठेंगे तो फैसला करेंगे इस पे। तो हम अपना नुक्ता नजर उस पर रखेंगे। जी कायरा साहब, ये जो एक और ये ब्रॉड शीट वाला मामला है,
جس کو شاید کسی نے آج فراڈ شیٹ بھی کہا، آپ ایک رہنما ہے. یہ عظمت سعید صاحب کے اوپر محترمہ مریم نواز نے کافی تنقید کیا، آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی آئی ہے. دوسرے اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ تو اس رقم تک موجود نہیں ہے جو ان کو ادا کی گئی موسوی کو، جی براڈ شیٹ کو، تو براڈ شیٹ کو. تو دوسرے بڑی تنقید ہو رہی ہے عظمت سعید کے رول پہ، اور یہ تک کہا گیا ہے کہ وہ جو نواز شریف صاحب کے خلاف JAT اس کے بنوانے میں بھی ان کا ایک رول تھا. دیکھیے نا عارف صاحب، یہ بات تو درست ہے نا، تو JIT کو جو ٹیم ہیڈ کر رہی تھی یا بنوائی گئی اس میں یہ رول تھا. یہ بات کہ وہ اچھے آدمی ہیں، اچھے جج رہے ہیں، بسم اللہ رہے ہوں گے، میں تو بہت زیادہ نہیں جانتا، اچھی شہرت کے ہیں. لیکن اگر ان کا لنک رہا، اور آج بھی ان کا لنک اگر شوکت خانم کے ساتھ ہے، پرائم منسٹر کے ساتھ ہے، اور پرائم منسٹر یک رکنی کمیشن بنا رہے ہیں، تو ان کے اوپر اگر اعتراض آ گیا ہے اور جماعتیں سمجھتی ہیں کہ ہمیں ان پہ اعتماد نہیں ہے، تو پاکستان میں بہت سارے ججز موجود ہیں، ایک سے زائد ججز پر مشتمل کمیشن بنانا چاہیے. کیونکہ ایک فرد ہی ہے نا، کتنا بھی سیانا، کتنا بھی ذہین ہو. ہائی کورٹ کے ججز کے فل بینچ کے فیصلے سپریم کورٹ میں جا کے اپیل میں جاتے ہیں، ریویو میں جاتے ہیں، اس لیے کہ افراد سے غلطیاں ہو سکتی ہیں. لہذا ایک سے زائد ممبرز ہونے چاہیے. اور اگر کسی کو شیخ عظمت سعید صاحب پہ اعتراض ہے جو ان کا حق ہے، تو عظمت سعید صاحب کو خود چاہیے وہ گورنمنٹ کو کہیں کہ نہیں جناب کسی اور کو بنائیں، میں ایسی کنٹروورسی میں نہیں پڑنا چاہتا. ہاں اگر سارے فریق اس پر متفق ہوں تو میں یہ کام ضرور کروں گا. میری دانش میں ان کو یہ کام کرنا چاہیے. اور وزیر اعظم کو اپنی روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر وہ واقعی چاہتے ہیں اور نیک نیتی سے چاہتے ہیں، اس کو صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے، تو پھر ان کو چاہیے کہ ایسا نام، ایسے نام ہو، ایک سے زائد ہو جس پہ سارے لوگ متفق ہوں، ان کو لے کے آئے. قاہرہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ سے یہ جانتے ہیں نون لیگ کو شیخ عظمت سعید صاحب کے نام پہ اعتراض ہے، کیا پیپلز پارٹی کو بھی ہے، یہ بھی جانتے ہیں. لیکن نظامی صاحب ابھی یہ استعفوں کا ذکر کر دیا کہ کس طرح نون لیگ نے بڑا ایگریسو اور ایکسائٹڈ ہو کے ایک سٹانس لیا استعفوں کا. پھر اس کے بعد اب یہ دوسرا عدم اعتماد کا معاملہ آ گیا. PDM کو کریڈٹ تو جاتا ہے، مختلف رنگوں اور مختلف کلچر کی جماعتیں ایک جگہ آئی ہیں، لیکن اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ حقیقی اختلافات ہیں یا PDM میں نظم و نسق کی ڈسپلن کی کمی ہے؟ دیکھیں یہ الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں، اور خاص طور پہ PMLN اور PPP جو ہیں متحارب رہے ہیں پولیٹکس کے اندر، ایک دوسرے کی ضد ہیں. اور PMLN تو بنی ہی پیپلز پارٹی کا توڑ کرنے کے لیے، پتہ ہے آپ کو جنہوں نے بنوائی تھی. جی تو اب یہ ایک پلیٹ فارم پہ ہو گئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ الیکشن بھی اکٹھے لڑیں گے. باقی بھی یہ ان کے اختلاف کے علاوہ ان کے جو اپنے نظریات ہیں فرق ہو گئے. پھر دوسرے ہے کہ کانسٹیٹوئنسیز فرق ہیں. جی ٹھیک ہے. سندھ میں دیکھیں اب جو وہاں ان کی حکومت ہے تو PPP بھی ظاہر ہے مختلف اسٹینڈ لے گی. اسٹیکس کی بھی بات ہوتی ہے، یہ بھی بات پیپلز پارٹی کو لے کے آتی ہے. قاہرہ صاحب شیخ عظمت سعید صاحب کے نام پہ یا یہ جو ان کا کردار آنے والا ہے اس کمیشن میں، اس پہ کیا پیپلز پارٹی کے بھی کوئی تحفظات ہیں؟ دیکھیے میرا ایشو یہ نہیں ہے، مجھے اعتراض ہے نہیں ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھی شہرت کے بھی ہو، بڑے نیک نام ہوں گے، لیکن اگر ان کا ماضی کے حوالے سے کسی جماعت کے ساتھ اچھا تعلق نہیں ہے یا ان پہ اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں، تو ان کو خود چاہیے کہ وہ اس سے الگ ہو جائے. اور وزیر اعظم کو چاہیے کہ ایک سے زائد ممبران کو مشتمل کمیشن بنائے تاکہ اس پہ اعتراض نہ ہو. میری جماعت کو یا مجھے اعتراض ہے یا نہیں ہے یہ میٹر نہیں کرتا. صحیح ہے یہ بات، کیونکہ دیکھیں ویسے بھی انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نہ صرف انصاف ہو، وہ ہوتا ہوا نظر آئے. اب اس مرحلے پہ تو یہ جب کہ عظمت سعید صاحب کنٹروورشل ہو گئے، یہ بڑا مشکل لگتا ہے. کامن سینس بھی یہی ہے کہ اگر فرض کریں ایک مدعی جو ہے وہ جج پہ بھی اعتماد نہیں کرتا تو یا اس کی کوئی تعلق پرانا رہا ہوتا ہے تو وہ جج خود ہی ریکیوز کر لیتا ہے اپنے آپ کو. لیکن یہاں کوئی ایسی بات پر عمل درآمد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا حکومت کا، یا خود جج صاحب کو یار تھوڑا سا ہمت دکھا کے، کریکٹر دکھا کے اس کو کہنا چاہیے یار میں کنٹروورشل چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا. سوشل گراؤنڈز پہ لیڈ لے لیں. جی سر. میرا بھی یہی موقف ہے کہ مجھے امید ہے کہ شیخ عظمت سعید صاحب جو ہیں
وہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیں گے, وہ اس معاملے میں نہیں آئیں گے, کیونکہ ان کو کسی سیاسی مباحثے کا حصہ یا اس کا مسئلہ نہیں بننا چاہیے. اور اگر سب لوگ ان پہ اعتماد کریں, اور ایسے لوگ موجود ہیں, ایک سے زائد لوگوں کو, ایک فرد کتنا بھی ذہین ہو, آخر اس سے غلطی کا امکان ہے, اور اس کمیشن کے ذریعے کسی کو جزا سزا تو بات کا ایشو ہے, اس کمیشن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کی پگڑیاں تو اچھالی جا سکتی ہیں نا. اس سے یہ اعتماد تو موجود ہے کہ ملک کے اندر ایک بڑی ڈبیٹ ہوگی, کچھ لوگوں کو برا کہا جائے گا, کچھ کو اچھا کہا جائے گا, لوگوں کی شکلیں خراب کی جائیں گی. اس کمیشن کا مقصد بنیادی طور پہ یہی ہے. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دیتا ہوں, جس طرح ماضی میں عمران خان کے نعرے سارے جھوٹ پہ مبنی تھے اور یو ٹرن ہوئے, یہ بھی ایک اور جھوٹ ہے. صرف کچھ اور وقت نکالا جائے گا, قوم کو ایک اور نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے گا. اللہ کرے کہ اس سے کچھ نکل آئے, لیکن اگر آپ پہلے ہی اس کو کنٹروورسی کے ذریعے لا رہے ہیں تو شیخ عظمت سعید صاحب بھلے بالکل حقائق بھی لے آئیں گے تو وہ بھی اسی طرح کنٹرڈکٹ ہو جائے. اچھا قاہرہ صاحب, یہ ایک اور مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب فیصلہ کیا گیا کہ یہ جو سینٹ الیکشن ہے, سینٹ الیکشن کے لیے جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ سے شاید ان کو مقصد حاصل نہ ہو, تو کہ آئین میں ترمیم کی جائے گی. دو جو ایک الیکٹرل ریفارم بل ہے اور ایک پتہ ایک اور اسی قسم کا جی اوپن بیلٹ کے لیے. اوپن بیلٹ. تو یہ نمبرز ہیں حکومت کے پاس آئینی ترمیم لانے کا؟ نمبر نہیں ہے, نہ ہی حکومت اس میں کچھ سنجیدہ ہے. میں نے عرض کیا نا کہ ان کا کام بنیادی طور پہ کنفیوژن پھیلا کے وقت گزارنا ہے. یہ ایک اور نیا ایک لا حاصل مباحثہ چھیڑیں گے. جب اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم اوپن بیلٹ کو تسلیم نہیں کرتے, تو کس طرح ممکن ہے کہ ان کا اگر جو بل آ گیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا, تو اس کو کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ کیسے ہو پائے گا یہ؟ ادھر قومی اسمبلی میں ان کے پاس اکثریت ہے, نہ سینٹ میں ان کے پاس اکثریت ہے, نہ دونوں ہاؤسز کے جوائنٹلی ان کے پاس اکثریت ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تو 2/3 میجورٹی سے ہونی ہے. ہاں تو وہ تو ان کے پاس نظر نہیں آتی. لیکن آپ کو اس میں کوئی حکومت کو کیا فائدہ نظر آتا ہے اس میں اوپن بیلنس میں؟ واقعی آنیسٹی اور ٹرانسپیرنسی کے لیے اس کے پیچھے کو مزید کوئی مسئلہ تھا جس کو جو ہمیں مجھے تو نہیں کم از کم نظر آتی؟ سر بڑا سمپل ہے. آپ کو ایم پی ایز جو پنجاب کے ہیں ان کی طرف سے اظہار نظر نہیں آیا. اور گلزار صاحب کو ابھی آپ اپنے انٹرو میں بھی کہہ رہے تھے, آپ کے ساتھی جو کو ہوسٹ ہیں, کہ گلزار صاحب نے کہا کہ ایم پی ایز میرے دست و بازو ہیں. کیونکہ دست و بازو کل تک تو نہیں تھے, آج اچانک کیوں ہو گئے؟ کل تک تو ان کے گلے تھے کہ ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے, ہمارے کام نہیں ہوتے ہیں, ہماری ڈیولپمنٹ اسکیم نہیں چلتی ہیں اور صرف مخصوص حلقوں میں کام ہوتے ہیں. آج وہ اچانک بھائی بھائی ہو گئے, تو اس کی کوئی وجہ تو ہے نا. کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں, ورنہ تو بالکل پردہ داری ایسے تو نہیں ہوتی نا. جی اب ان کو یہ تحفظات ہیں کہ ان سے لوگ ناراض ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کی اپنی جماعت کے اندر سیریس کریکس موجود ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی لیجسلیشن ہو جائے, لیکن وہ اپنا شوق پورا کر لیں. یہ لیجسلیشن نہ تو ادھر ہو سکتی تھی سپریم کورٹ سے, اور نہ ہی یہ وہاں پاس ہوگی. میں نے کہا نا, اس کا مقصد صرف اور صرف وقت گزارنا ہے. ان کا مقصد سنجیدگی سے کام کرنا نہیں ہے. یہی کمیشن کے ساتھ ہوگا, یہی یہاں ہوگا. جی بالکل ٹھیک. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے صدر بھی ہیں, سینئر رہنما ہیں, ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب, یہ دست و بازو تاریخی ہے. بڑا جنرل ضیاء الحق نے بھی کہا تھا بھٹو صاحب کو, سرکار ہم آپ کے دست و بازو ہیں. پھر 5 جولائی کا دن آ گیا. خیر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گی وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری صاحبہ. ان سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری صاحبہ نے. بہت شکریہ شیریں صاحبہ, آپ کے وقت کا. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب, 3 رکنی کمیٹی جو بنائی گئی تھی وزیر اعظم صاحب کی جانب سے براڈ شیٹ کے معاملے پہ, اور جس کے ریکمنڈیشن پہ یہ کمیشن بنا, ممبر بھی تھی شیریں صاحبہ اس کی, بہت سے سوالات ہیں. لیکن جو بریک سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ایک ممبر ہیں اس کمیشن کے اور وہی سب ہیں, اور جو کوئی غلطی کا جو اندیشہ ہے, جی 1 مین کمیشن جو ہے. جی تو اس پہ ظاہر ہے کہ اس پہ کنٹروورسی کافی پیدا ہوئی ہے مزاری صاحبہ, کہ اپوزیشن کی طرف سے تو اعتراضات کیے ہی جا رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پہلے ہی کنٹروورشل ہو گئے, تو ہی ول ناٹ بی پرسیوڈ ایز اے انڈیپینڈنٹ
تو اینٹی کے طور پہ تو یہ آپ اپوزیشن سے تو اختلافات آئیں گے، وہ روئیں گے پیٹیں گے، کیونکہ ان کی چوری اب نہ صرف پکڑی جا رہی ہے لیکن سارے لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، جو ملوث تھے NROs میں ان کی چوریاں معاف کرنے میں، سب کے نام سامنے آ جائیں گے۔ تو اپوزیشن کا شور مچانا ویسے ہی ہے جیسے ایک چور شور مچائے اور کہ جی میرے پسند کا جج لگائیں جو میرا کیس ڈیسائیڈ کرے۔ تو یہ تو مچانے دیں شور، ہم نے کرنا ہے ایک صاف شفاف اور ایکسٹینسو انکوائری، اور ہم نے جو جس شخص کو نامینیٹ کیا ہے میں سمجھتی ہوں وہ سب سے بہتر پوزیشن میں ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کریں اس ایشو پہ، تاکہ قوم کے سامنے ساری چیزیں ایک ہی دفعہ سامنے آ جائیں۔ اچھا محترمہ یہ بتائیں کہ اس کے TOR کیا ہے؟ از اٹ ریسٹرکٹ ٹو اونلی دی جو پیمنٹ ہوئی تھی، یا وہ کس لیے کی تھی اور کیا مسئلہ تھا، یا اس میں اب سر محل کا بھی نام آ رہا ہے؟ نہیں جی، یہ اب ساری چیزیں اس کے TORs میں سب کچھ آئے گا۔ براڈ شیٹ کی جو فیکٹس آئے ہیں وہ بھی آئیں گے، اس میں کیا کہتے جو راک ووڈ کا سارے پیلس کا سارا آپ نے ہمارے سامنے ڈرامہ ہوا۔ پہلے زرداری نے کہا کہ میرا ہے ہی نہیں، پھر انہوں نے جب اس کے سیل کے پیسے پاکستان کی حکومت کو آنے تھے انہوں نے کلیم کر لیے اور پیسے بھی لے لیے۔ اس میں حدیبیہ کے کیسز، یعنی کہ ساری جو لوٹ گھسوٹ ہوئی ہے یہ اپوزیشن پارٹیز کی لیڈرشپ کی، یہ اب انویسٹیگیشن ہوگی اور سارے فیکٹس قوم کے سامنے رکھے جائیں گے۔ کون اس میں ملوث تھے، کنہوں نے ایکسپیڈائٹ کی چیزیں۔ آپ کو یاد ہے واجد شمس الحسن سوئٹزرلینڈ جا کے کاغذات سارے اٹھا کے لے گئے، تو یہ ساری چیزیں اب واضح ہو جائیں گی۔ ہاں لیکن یہ دیکھیں کہ اب آپ نے کہا کہ جو ان لوگوں کو بھی معاف نہیں کیا گیا جنہوں نے NRO دیا، تو سب سے بڑا جو دی مدر آف آل NRO گیورز ہمارا جنرل مشرف صاحب، وہ تو ان کو تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، تو کیا اب آپ جنرل مشرف کو بھی کوئی انڈائٹ کریں گے کہ وہ اس معاملے میں؟ سمجھتی ہوں جس کے جنہوں نے دیا NRO، کیوں دیا، کیسے دیا، یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ یہ nobody is above this investigation، نہ قانون کے اوپر کوئی ہوگا۔ اس واسطے ہم کسی کو نہ پروٹیکشن دے رہے ہیں، نہ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ ان پہ نہ کریں، ہم کہہ رہے ہیں ساری چیزیں کھول دیں۔ آفٹر آل دیکھیں براڈ شیٹ میں ایویڈنس آیا 800 ملین کے ایسٹس پروبیبلی انہوں نے کہا کورٹ میں کہ ہیں، اور 103 ملین irrefutable پروفز ہیں شریفز کے بارے میں۔ اور اس کے دیکھیں نا، جب یہ ہوا تو $21 ملین آپ نے پیسے بھی بھر دیے کمپنی کو جو کر رہی تھی ٹریس، اور اس پہ کوئی 8 ملین کا انٹرسٹ بھی آپ نے پے کر دیا، اور اینڈ میں وہ ہمیں واپس بھی نہیں ملا۔ تو کس نے یہ پیمنٹ کی، کیسے کی، کیوں کی گئی جبکہ ایسٹ کے پیسے واپس نہیں آئے، یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ ہوں گی۔ اور اس میں ظاہر ہے NRO کا بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ آپ نے جب روک دیا انویسٹیگیشن کرنا تو پھر اس سے آپ نے ہر چیز معاف کر دی۔ کیوں کی گئی، کون سارے لوگ تھے جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، سارا کچھ آئے گا۔ ہم نے کوئی نہیں کہا TORs میں، یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو نہ کریں اس کو کریں، ہم کہہ رہے ہیں سارے چوروں کو اور ان کے ایڈرز اینڈ بیٹرز کو، NRO دینے والوں کو، سب کو آپ لائیں اور ایکسپوز کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مشرف کو کوئی کس طرح واپس لائیں گے آپ، جو اگر یہ ہوا تو؟ ابھی تک تو مشرف کو نامیہ نواز شریف میں ہاتھ لگایا نا۔ جی عارف دیکھیں نا، انویسٹیگیشن ہونے دیں، اس کے بعد میرا خیال میں ہم اگر کوئی باہر ہے اور اس کو لانا پڑے گا تاکہ ان کی سارا فیکٹس جب آ جائیں، انویسٹیگیشن تو ہونے دیں۔ اپوزیشن تو پہلے سے شور مچا رہی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کیا کیا نکلے گا ان کے بارے میں۔ لوگ بھول گئے ہیں کہ شہباز شریف نے آلموسٹ $7 ملین نیب کو واپس کیے تھے، یعنی کہ مان لی تھی اپنی کرپشن، منی لانڈرنگ۔ اور پھر افتخار چودھری جب وہ سپریم کورٹ میں تھے، انہوں نے وہ پیسے فوراً آرڈر کیے کہ واپس کرو۔
शहबाज शरीफ को। तो ये चीज़ें सारी होती रही हैं कौम के सामने, हम तो कहते रहे हैं, अब इन्वेस्टिगेशन के तहत सारा कुछ एक तरह से लीगली सामने आ जाएगा। यानी मुशर्रफ साहब वापस आने वाले हैं और हुकूमत इसकी तैयारी कर रही है अगर कमीशन उनको बुलाता है, ये शीरी साहिबा की बातों से यही लग रहा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए जितनी कोशिश की, निज़ामी साहब मैं बड़ी सीरियस ले रहा हूँ शीरी साहिबा की बात को। अरे मुझे मालूम है कि मुशर्रफ साहब को तो नवाज शरीफ ने बड़े एहतमाम से जाने दिया था जी जी जी, क्योंकि इनका बस भी रोकनी, और जिन्होंने उनको भेजा था इनको वापस तो नहीं आने देंगे। लेकिन वो शीरी साहिबा कह रही हैं कि हम उनको लाएंगे वापस अगर कमीशन बुलाता है। लेकिन शीरी साहिबा, वाई वन मैन कमीशन, ये क्यों है? इस पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। हम समझते हैं कि उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, और अगर वो किसी को कोऑप्ट करना चाहेंगे, कोई रिसोर्सेज को कोऑप्ट करना चाहेंगे, कोई स्पेशलिस्ट को, तो कोई रोक नहीं सकता, ना रोकेंगे। हमने उनको पूरा वो मैंडेट दिया है कि पूरी तरह वो इन्वेस्टिगेट करें, तो अभी शुरू होने दें, और इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हो जाएगी और प्रोसीडिंग्स जब शुरू हो जाएंगी, आपको वाज़ेह हो जाएगा कि हर चीज़ इन्वेस्टिगेट होगी। अच्छा, एक काबीना का इजलास में वकाल शबीर फराज के हुकूमत ने सेनेट के इंतखाबात के लिए आइन में तरमीम का फैसला किया, यानी वो ओपन बैलेट के लिए। तो डू यू हैव अच्छा, वो सेनेट के इलेक्शन, जी सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जी जी, ओपन बैलेट के लिए आईनी तरमीम जो है वो सजेस्ट की गई जो है। हम जी कौन सीखेंगे, कौन आइन में तरमीम ओपन बैलेट के लिए सजेस्ट की गई वो है। समझ गए इस बात। जी बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ऑप्शन हम बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। हम समझते हैं जो पार्टीज़ शोर मचाती थी पहले कि जी बहुत पैसा चलता है सेनेट के इलेक्शन, अगर आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देखें, उन्होंने भी कहा था कि ओपन होनी चाहिए वोटिंग, ताकि ये पैसे की गेम ना चले सेनेट इलेक्शंस में। तो अब देखेंगे, जब हम करवाना चाह रहे हैं ओपन इलेक्शन, ओपन वोटिंग, तो कौन सी पार्टीज जो छुपाना चाहती हैं कि पैसे चलाना चाहती हैं, और कौन सी पार्टी सचमुच साफ और शफाफ सेनेट का इलेक्शन कराना चाहते हैं। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ऑप्शन बिल्कुल सीरियसली सोच रहे हैं। ये निज़ामी साहब, ये जो शीरी साहिबा बात कर रही हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे, जनरल सी बात है, नंबर आपके पास जो हैं, अगर आपको कोई कौमी असम्बली से बिल पास करवाना पड़ता है और उसमें भी जॉइंट सेशन बुला के आप कानूनी तरमीम जो है कानून पास करते हैं, तो आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ये क्या जो पॉलिटिकल इस वक्त प्रेशर है, यही सवाल पूछ रहा था उसको वो उनसे जानते हैं निज़ाम साहब, शीरी साहिबा से, ये पॉलिटिकल प्रेशर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अवाम के सामने रखने के लिए हमने कोशिश की, लेकिन ये निज़ाम बदल नहीं दिया जाए। लेकिन प्रेशर कोई है इसमें? जी नहीं, मैं नहीं समझती प्रेशर है, ये हमारी कमिटमेंट रही है। आप इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट्स देखें बिफोर ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर, कि सेनेट के इलेक्शन साफ, शफाफ और ओपन होने चाहिए। आप याद रखिए, हमारी वाहिद पार्टी जिसने 20 मेंबर्स को निकाला था, क्योंकि हमें सस्पिशन थी कि इन्होंने पैसा लिया है सेनेट इलेक्शंस के लिए खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में। तो हमारी ये कमिटमेंट है कि ये जो पैसा चलता है सेनेट इलेक्शंस में, और सब ये एक्सेप्ट करते हैं कि पैसा चलता है, इसको रोका जाए ताकि साफ और शफाफ सेनेट के इलेक्शंस हो। अच्छा, ये सेनेट के चले इलेक्शन जब होंगे तो देखा जाएगा क्या बनता है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला होना बाकी है। लेकिन ये जो एक दूसरा इशू है, आज आपका पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ है जिसमें खासे लोगों ने बड़ा कंप्लेंट्स किए और शोर मचाया। आपके जो अरकान हैं वो कुछ डिस्कंटेड एलिमेंट कह लें। राजा रियाज साहब ने तो यहाँ तक कहा कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से हमारे दोस्त जो हैं जहांगीर तरीन, इनको उसका बनाया जाए टिकट कमेटी का सरबराह। तो ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है? नहीं, देखें, मैंने ये नहीं सुना राजा रियाज का, मैं उनके बिल्कुल पीछे बैठी हुई थी। आई मिस्ड इट इफ़ ही सेड इट। बट देखें, हमारी पार्लिमानी पार्टी मीटिंग्स, जैसे कि हमारा ट्रेडिशन रहा है पीटीआई में, जब प्राइम मिनिस्टर साहब चेयरमैन की हैसियत से हमारी कोर कमेटी वगैरह की मीटिंग होती थी, हर बंदा अपने राय देता था। हम जमहूरी पार्टी हैं, इधर भी पार्लिमानी पार्टी में लोगों की राय होती है, जो मसले मसाइल पेश आते हैं, कई मिनिस्टर्स से प्रॉब्लम होता है, वो इधर रेस करते हैं, इसी तरह मसले हल हम करते हैं। तो मैं समझती हूँ ये एक बहुत अच्छा जमहूरी
طریقہ ہے کہ پارلیمانی پارٹیز میں سارے ایم این ایز جو ہیں وہ اپنے آئیڈیاز بھی دیں اور اپنی کمپلینٹس بھی دیں تاکہ ریڈریسل ہو سکے، ان کمپلینٹس کا ان پہ ایکشن لیا جائے، اور یہی ایک جمہوریت کا طریقہ ہے اور جمہوری پارٹیز میں یہ ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں پی ٹی آئی کی یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ بہت اچھی ٹریڈیشن ہے، پارلیمانی پارٹیز کی میٹنگ جیسے پہلے ہماری کور کمیٹی کی ہوتی تھی جب ہم آؤٹ آف پاور تھے، اور اس وقت بھی ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز ہوتی تھیں، اور یہ ٹریڈیشن پرائم منسٹر نے جاری رکھی ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ ٹریڈیشن چل رہی ہے اور ڈسکشن ڈیبیٹ کھل کے ہونی چاہیے اور ہوتی ہے۔ جی اچھا شیریں مزاری صاحبہ، یہ آپ اوپن ڈسکشن کی بات کر رہی ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی بات کر رہی ہیں، ابھی بات ہو رہی تھی اوپن بیلٹ کی، یہ جو خفیہ رائے شماری ہے کیا یہ بھی انسان کا بنیادی حق نہیں ہے؟ اور یہ اوپن بیلٹ والا سارا سلسلہ اس کی نفی نہیں کرتا؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو الیکشنز میں سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے، سینٹ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایک طرح سے اٹس ناٹ ڈائریکٹ الیکشن، اسمبلی کی پرسنٹیجز ہوتی ہیں، سوائے بلوچستان کے پوری اسمبلی ووٹ کرتی ہے، پرسنٹیجز ہوتی ہیں، پھر پارٹی نامینیشنز ہوتی ہیں، تو پرابلم یہ آ گئی ہے ادھر کہ ہم نے کوئی میتھڈ تو ڈھونڈنا ہے جس سے یہ ووٹس خریدے نہ جائیں، جس سے کرپشن روکی جائے، تاکہ جو سچ مچ لوگوں کو ووٹ ملتے ہیں وہ ریپرزینٹ کریں ان پارٹیز کا اور ان ووٹرز کا جو ووٹ ڈالتے ہیں، یہ نہ ہو کہ پیسہ چلے۔ اس واسطے یہ آپ کو روکنا پڑے گا، کوئی طریقہ کار آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اچھا شیریں صاحبہ، آپ کو بتائیں کہ آپ یو ہیو اے ویری سینسٹیو پورٹ فولیو اور بڑی کلیدی ہے پاکستان جیسے ملک میں، جہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے نہ صرف کہ سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ہے، مثلا خواتین کے خلاف تشدد، بچوں کو نوکروں کو مارنا، مائنر کو رکھنا جو کہ ویسے بھی لیگل ہے، اور اس قسم کی کئی چیزیں یہ مثلا جو وائلنس ہے سوسائٹی میں، تو آپ اس معاملے میں کوئی یو تھنک کہ آپ نے 2.5 سال میں کوئی بہتری پیدا کر لی؟ میں سمجھتی ہوں ہم نے کوشش کی ہے بہتری کرنے کی اور کچھ ہوئی بھی ہے۔ پہلے آپ دیکھیں چائلڈ ابیوز پہ ہم ڈائریکٹلی اب جو اپیل کرتے ہیں، پیرنٹس سے بات کرتے ہیں، ہم ایکسپوز کرتے ہیں اور ہم بچوں کو، پیرنٹس کو، اساتذہ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ میں تو اسلام آباد ایریا میں خود جاتی تھی پہلے، سکولز میں، لوکل کمیونٹیز میں، اب ہماری ٹیمز بن گئی ہیں، تو ایک اویئرنیس پیدا کریں۔ قانون موجود ہیں، پھر ہم نے زارا ایپ بنایا ہے جو کہ پرائم منسٹر پورٹل کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے، تو ریئل ٹائم میں جدھر بھی آپ کوئی شخص دیکھیں سسپیشسلی کوئی چیز ہو رہی ہو بچے کے خلاف، وہ فوراً اس ایپ پہ میسج کر دے، اس پولیس اسٹیشن کے پاس ڈسٹرکٹ میں چلا جائے گا ان ریئل ٹائم اور ایکشن ہوگا، کیونکہ اگر نہیں ہوگا تو جو نئی پولیس والے ایکشن ٹائم سے لیتے اب ان کے خلاف پھر پنشمنٹ بھی ہوگی۔ یہ زینب الرٹ قانون میں آ گیا ہے۔ جینڈر بیسڈ وائلنس پہ ہم نے نہ صرف اویئرنیس پروگرامز کیے ہیں، ہماری ہیلپ لائن ہے 1099، اس کے ساتھ ہم نے ایک ایپ اب بنا لیا ہے، کیونکہ کووڈ کے زمانے میں کئی خواتین جو گھر میں بند ہوتی ہیں اور ان کے خلاف تشدد ہو تو وہ فون پہ بات نہیں کر سکتی۔ یہ ایپ اگر کوئی ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے، ایک بٹن دبائیں گے اس ایپ کا، ہمیں پتہ چل جائے گا کیا کس نوعیت کا کرائم ہے اور کس جگہ پہ ہو رہا ہے۔ تو کافی چیزیں ہم کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں جو پہلے نہیں ہوئی تھیں، لیکن میں سمجھتی ہوں ابھی بھی عارف سب سے بڑا پرابلم کیا ہے جینڈر بیس وائلنس پہ، جو خواتین کے خلاف تشدد ہوتا ہے، جو بچوں کے ساتھ ظلم اور تشدد ہوتا ہے۔ ابھی ہمارا جو اینٹی ریپ کا آرڈیننس ہے وہ بھی بہت فار ریچنگ ہے، اس میں پوسٹ ریپ ٹراما کی بھی سینٹر بن جائے گا، ریپ سینٹر، اس میں سائیکالوجسٹ وغیرہ، پوسٹ ریپ کیا کہتے ہیں ٹریٹمنٹ ہوگی، سارا کچھ۔ لیکن اصل پرابلم ہماری سوسائٹی کا ہے کہ ہم نے لوگوں کی ذہنیت بدلنی ہے، مائنڈ سیٹ بدلنا ہے، کیونکہ قانون تو اسی وقت حرکت میں آئے گا جب کہ کوئی جرم کمٹ ہو جاتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کرائم کمٹ نہ کریں۔
इस हवाले से मैं समझती हूँ और हमारी मिनिस्ट्री इस वास्ते बहुत फोकस करती है अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे, ताकि लोगों की एक अवेयरनेस हो कि और बच्चों में भी अलर्टनेस हो, और पेरेंट्स को हम एजुकेट करते हैं कि अपने बच्चों में साइंस देखें कि उनके खिलाफ क्या वायलेंस हुआ है। और ये भी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में, जैसे सारी सोसाइटीज़ में, कि चाइल्ड अब्यूज़ फैमिलीज़ में भी होता है। ये लोग पहले बात नहीं करते थे, अब तो हम ओपनली, हमारी वीडियोस हैं सारा कुछ, जिसमें हम इन्फॉर्म और अवेयर करते हैं लोगों को कि ये जुल्म और तशद्दुद किस तरह होता है, रोका जाए। और पहली दफ़ा आरिफ, एक चीज़ मैं बता दूं, पहली दफ़ा हमने चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर को प्रोस्क्राइब किया है आईसीटी की टेरिटरी में। हमने 1991 का जो चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट है उसको अमेंड किया है। ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान में कि चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर बैन हुआ है। एक पाकिस्तान में बड़ा मुस्तकिल या पेरेनियल मसला कह लें आप, वो है ये मिसिंग पर्सनस का, और इस बारे में अक्सर शिकायत रहती हैं, और ये इसका क्या कहते हैं, जूं जूं दुआ गई मर्ज बढ़ता ही गया, कुछ हो नहीं पाया। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ, आपकी जो मिनिस्ट्री है, इसने कोई स्टेक होल्डर से रब्ता करके इसको हल करे मामले? जी हमने 2 साल पहले एक बिल, स्टेक होल्डर्स के कंसल्टेशन के बाद एक बिल तैयार किया था। उस पर कई फिर स्टेक होल्डर्स ने कुछ उनके खदशात थे। अब प्राइम मिनिस्टर ने पिछली कैबिनेट में फिर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, और कैबिनेट का फैसला है कि लॉ मिनिस्टर को कहा गया है कि आप फास्ट ट्रैक करें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का बिल जो है इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस पे। प्राइम मिनिस्टर की वाज़ेह तौर पे ये पोजीशन है, और हमारी ये पोजीशन है कि एक जमहूरी निज़ाम में आप इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस की कोई जगह नहीं है। तो इसमें भी आप देखेंगे मूवमेंट होगी। आप ये तो देखें, जब से हमारी हुकूमत नहीं आई थी, पिछली 2 हुकूमतें जो थी, उन्होंने तो इसकी बात भी नहीं की, ना मूवमेंट की। हमने कम से कम इस डिबेट को इस स्टेज पे पहुंचा दिया है कि कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि फास्ट ट्रैक किया जाए कानून ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस को क्रिमिनलाइज करने के लिए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शीनी मज़ारी साहिबा, वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक मौजूद थी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे तर्जुमानों का कप्तान कौन है और तकरार किस किस के दरमियान हुई है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग देनी थी शिबली फराज साहब ने। निज़ामी साहब, शहबाज गिल साहब बाहर आए, वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, और शिबली साहब ने कहा जी प्रेस ब्रीफिंग मैं दूंगा। ये उनके दरमियान तकरार हुई। वहाँ जो मौजूद सहाफ़ी थे उन्होंने उसको कवर भी कर लिया। लेकिन ये मसला क्या है? जनरल सी बात है, पार्टी मैटर है, हुकूमत के भी तर्जुमान हैं जनाब शिबली फराज साहब, प्रेस ब्रीफिंग उनकी बनती है, दूसरे स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन। तो ये तर्जुमानों के कप्तान कितने हैं और असल में कप्तान किसको होना चाहिए? वो कहते हैं ना कि रेलगाड़ी में मुसाफिर 1 या 2 हैं और 9 टीटी हैं जो टिकट चेक करने वाले। जी जी, मुहावरतन कहते हैं। जी जी, यहाँ भी हाल ये है कि भांत भांत की बोलियां बोलने वाले तर्जुमान बना दिए गए। अब वज़ीर आला, वज़ीर इत्तलात, वो तो बलिहाज़ ओहदा हुकूमती तर्जुमान होता ही है यहाँ पाकिस्तान में, ट्रेडिशन है, और नॉर्मली कैबिनेट की ब्रीफिंग वही करता है। जी ठीक है जी। तो उस लिहाज से तो शिबली साहब बड़ा अपना फ़राइज़ मनसबी अदा कर रहे हैं। लेकिन जब तर्जुमानों की इतनी अहमियत बन जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब उनको पर्सनली मॉनिटर करें और पर्सनली ब्रीफ भी करें, तो ये इस किस्म की बातें पैदा हो जाती हैं। फिर ये जो ट्रांसप्लांटेड लोग हैं ना, शिबली फराज जैसे, ये ट्रांसप्लांटेड जी जी, अब मसलन ये अमेरिका के शहबाज गिल साहब जैसे, जी शिबली फराज साहब तो यहाँ के मेंबर है पार्लियामेंट के। अच्छा कि आपने तस्दीक कर दी, माफ़ कीजिएगा, मेरा मतलब शहबाज गिल है। मतलब आप कह रहे हैं इम्पोर्टेड लोग जो हैं, दरामद शुदा, हाँ, ट्रांसप्लांटेड। जी जी, जिस तरह एक पार्क की हिस्सा जो लगा दिया आप। अब ये वहाँ पता नहीं कोई एकेडमिक थे या क्या थे, जी जी जी,
کیا ان کا بیک گراؤنڈ ہے مجھے اس کو زیادہ معلوم نہیں ہے. یہاں بھی اکیڈیمیا سے تھے. ہاں تو یہ ایک تو اسٹائل ان کا بڑا obnoxious یعنی الجھ جاتے ہیں ہر ایک آدمی سے. جی جی جی. لیکن اس معاملے میں میری رائے یہ ہے کہ اپنا جو شبلی فراز صاحب ہیں ان کو اس معاملے کو تھوڑا سا ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرنا چاہیے. ویسے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں یہ کیا کر رہے صاحب آپ آئیے مل کے اکٹھے اس کو بریف کرتے ہیں اور لوگ انتظار کر رہے ہیں اندر. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا, یہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی نہیں ہے, ممبر آف پارلیمنٹ شبلی فراز صاحب ہیں, اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ فاضل ایم این ایز ہیں جو عوام سے ووٹ لے کر گئے. نہیں وہ تو خیر وہ تو اور بات ہے جی. وہ تو کئی آپ پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں, آپ کے وزیر خزانہ جو ہیں وزیر خزانہ نہیں ہیں. اب وہ تو خیر مریم نواز صاحبہ نے بھی چیئر کیا اسی طرح. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس لیول کے لوگ نہیں ہیں. یہ گل صاحب جو ہیں اور بھی میں آپ کو گنا سکتا ہوں, اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. اچھا یہاں پھر دوسری یہ ہے کہ کئی دفعہ دیکھا ہے میں نے اپنے پروگراموں میں بھی, اور کہ ایک دن جس دن بریفنگ ہوتی ہے شام کو پروگرام ہے, اگلے دن پروگرام ہے, تو سبھی ترجمانے ایک ہی لائن لے رہے ہیں. تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ مطلب آپ وزیر اطلاعات کی جو ویلیو ہے وہ اس کو ایک طرح سے ختم بھی کر رہے ہیں, یہ جو اطلاعات کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ویلیو کو آپ ایک طرح سے انڈرمائن کر رہے ہیں. لیکن آپ پرائم منسٹر کو چاہیے جی کہ وزیر اطلاعات کو جب بریف کرے اور کہے جی آپ یہ جا کے کہہ دیں. میں جب کیئر ٹیکر منسٹر رہا ہوں تو ہر ٹیوزڈے کو جو کیبنٹ میٹنگ ہوتی تھی وہ مجھے بریف کرنا ہوتا تھا میڈیا کو. تو وہ پی آئی او جو ہے وہ کچھ بنا کے پوائنٹ لے آتا تھا, کچھ ڈسکس کر کے ہم کر لیتے تھے. اچھا یہ قبلہ ہوتی یہاں بھی بڑی پہ پولیٹیکل کمنٹ ہے خان صاحب, یہ تو میں ایکسپیکٹ کرتا کہ وہ کوئی بریفنگ نہ دیں, کبھی یہ اسپن دیں فلاں خبر کو فلاں فیصلے کو کبھی نہ کہیں. تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب کا دلچسپی لینا ناقابل فہم نہیں ہے. یہ قبلہ ہوتے بھی اجلت میں جی, فوراً ٹویٹ مارا, کوئی بھی بات آئی ابھی تصدیق کی بھی نہیں. یہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں. خیر نظامی صاحب پھر بات انہیں پہ جاتی ہے, ڈیفیکٹو سی ایم بننے کی کوشش کر رہے تھے بزدار صاحب. کون ڈیفیکٹو سی گل صاحب پنجاب میں جب تھے تو یہ ڈیفیکٹو سی ایم بننے کی کوشش کر رہے تھے نظامی صاحب, بیوروکریسی کو انسٹرکشنز دینا اور معاملات. خیر بزدار صاحب یہ بات ہوتی ہے, یہ شوخے ٹائپ کے لوگ ہیں اور ان کا کیونکہ گورنمنٹ کے اندر کوئی تجربہ نہیں, سیاست یہ الیکٹڈ تو نہیں ہے نا کبھی, پبلک پالیٹکس کا نہیں ہے تجربہ, پبلک پالیٹکس نہیں ہے لوگوں سے ڈیل کرنے کا. دیکھا نا جو سیاستدان ہوتا ہے نا ہم اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں, صبح سے لے کے شام تک اس کا کام ہی نہیں ہوتا سوائے پبلک ڈیلنگ. جی بالکل ایسے بالکل ایسے. نظامی صاحب بزدار صاحب نے کہا ہے کہ ایم پی ایز دست و بازو ہیں, ادھر وہ داؤد سلیمانی صاحب ہیں, انہوں نے 4 مطالبات رکھ دی ہیں. سر فہرست مطالبہ یہ ہے کہ خان صاحب ان سے ملاقات کریں, پرائم منسٹر پاکستان ان سے ملاقات کریں. دیکھتے کیوں نہیں کرتے؟ اب جتنا وہ پریشر بن گیا ہے, وہ جس طرح وہ لوگ اب اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب انہیں مل لیں گے, لگتا تو یہی ہے. نہیں لیکن پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں انڈر پریشر کچھ نہیں کر سکتا, مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا. ابھی حالیہ آپ کے سامنے ہے جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ, جی اور اس میں بڑی کنٹروورسی بن گئی. تو وہ آئی تھنک کہ اگر وہ پریشر ڈالیں گے تو پرائم منسٹر ادھر بھی نہیں ان سے ملاقات کریں گے. لیکن یہ وہ تو ہزارہ کمیونٹی تھی نا مظلوم, یہ جو اس وقت نو کانفیڈنس کی باتیں چل رہی ہیں, اور یہ بائی دی وے جو پیپلز پارٹی اور ان کے خلاف ہے, یہ ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے. جی آپ میری بات مانیں, یہ اسموک اسکرین ہے. الٹیمیٹلی انہوں نے اکٹھے جانا ہے اس کے بغیر. دیکھیں نا یہ تو حماقت ہوگی نا پیپلز پارٹی کی نو کانفیڈنس دائر کر دے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو میں نے سب سے پہلے میں نے خبر دی تھی جی ایگزیکٹلی 12 تاریخ کو آپ نے وہ ایک باقاعدہ یہ ایک سوچے سے جب منصوبے سے آگے چل رہے. پی ڈی ایم نے اسکرپٹ کیا ہے اس کو پہلے. ہاں میرا خیال ہے جی ٹھیک ہے. یہ کیا کہتے ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ بن گئے. جی گڈ کاپ بیڈ. اچھا نظامی صاحب یہ پنجاب سے موو ہوگی, اور یہ جو پریشر بن رہا ہے 12-14 لوگ پی ٹی آئی کے آگے 7-8 پی ایم ایل کیو والے, میں نے نمبر کرنچنگ نہیں کی, لیکن یہ اسلام آباد ہو یا لاہور ہو, قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی, یہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکتی صرف ایک صورت میں کہ
جو خان صاحب کو لے کے آئے ہیں بقول اپوزیشن کے، وہی اب ان کو نکالنے کو تیار ہیں۔ اب مثلا پی ایم ایل کیو جو ہے کتنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں خان صاحب کے خلاف، جی چودھری صاحب کئی دفعہ بول چکے ہوئے ہیں ہمیں پوچھتے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کئی گلے جو وہ میڈیا میں نہیں آ سکتے۔ تو لیکن آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ مقتدر قوتوں کی اجازت کے بغیر یہ کام کریں گے؟ لیکن جوئی صاحب ابھی جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں نظامی صاحب کہ 40 سال سے پنجاب میں ایسے حالات نہیں دیکھے۔ ہاں تو دیکھیں یہ ان کے جذبات ہیں نا، جی جی، لیکن آیا وہ ایک ایسی کسی موو کو عملی طور پر سپورٹ کریں گے، یہ ابھی مشہور نہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جس سے کریں گے معاملہ ٹھوس۔ جی ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔